جی ناظرین السلام علیکم۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ بات سنتے سنتے 3 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس دوران جب بھی کچھ مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کچھ ہو رہا ہے یا کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے۔ اگر کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے، یہ کہہ دینا کہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ عمران خان سے ختم ہو گیا ہے، مکمل طور پر عمران خان سیاسی طور پر ختم ہو چکے ہیں اور اب مستقبل کی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا، یہ ذرا اس سٹیج پر مشکل ہے، اس لیے کہ عمران خان کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں یا کروائے جا رہے ہیں یا وہ خود کروا رہے ہیں۔ پٹواریوں، ڈی سی او، ڈی پی او کی مدد سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اسکول ٹیچروں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کو پوری طرح میڈیا پر کوریج بھی دے رہی ہے۔ اس سے بالکل مختلف بات ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں، کتنی غلاظت بکھیرتے ہیں، کتنی گالم گلوچ کرتے ہیں، اس سے بالکل مختلف بات ہے کہ وہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے اور وہ پورے جوش اور جذبے سے اپنی حکومت کا دفاع کرنے میں، اپنی کارکردگی کا بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت جو اندر کے ذرائع ہیں وہ بھی ابھی تک نان کمیٹل ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کل جا رہا ہے، پرسوں جا رہا ہے۔ شاید اس دفعہ خبر کو بہت چھپا کر رکھنے کا سوچا گیا ہے، ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اندر ہی اندر تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ لیکن ہر میٹنگ کے بعد، ہر بیان کے بعد، حکومت کے ہر ایکشن اور اپوزیشن کے ہر ری ایکشن کے بعد یہ جملہ ضرور سننے کو ملتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ عمران خان صاحب جو جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہوتا تھا، اور کل کے جلسے کے بارے میں جو انہوں نے کیا، وہاں پر سارے ٹاک شوز نے، جو امپورٹنٹ چینلز کے ٹاک شوز ہیں، اس پر یہی بات ہوئی کہ عمران خان بدل گئے ہیں، اب ان کے لہجے میں وہ تندی نہیں رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عمران خان نے کم بدتمیزی کی، کم گالیاں دیں، تو اس سے یہ مراد لینا کہ عمران خان بدل گئے ہیں، بڑی حیرت انگیز نتیجہ ہے۔ ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے آج ذرا گالیاں کم دی ہیں تو کل وہ زیادہ دے دیں گے۔ ان کی گفتار کے حوالے سے کچھ دیگر لوگوں نے بھی گفتگو کی۔ چودھری شجاعت حسین کا بھی بیان آیا کہ جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا گیا کہ لوگوں کو بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ آج مولانا تقی عثمانی کا بھی، مفتی تقی عثمانی کا بھی بیان آ گیا، اور انہوں نے بھی اسی آیت کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گفتار سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان تو کسی اور رو میں ہیں، وہ تو گالیاں دے دے کے اپنی طرف سے مذہبی استعارے استعمال کر کے لوگوں کو ایموشنل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل انہوں نے ڈیزل نہیں کہا، ڈرامہ باز نہیں کہا اور زرداری کو بیماری نہیں کہا، البتہ چوہے کا لفظ استعمال کیا، جس کی وجہ سے سارے چینلوں کو یہ لگا کہ نہیں، عمران خان بدل گئے۔ انتہائی احمقانہ خیال ہے، وہ شخص نہیں بدل سکتا، اور اگر آپ نے اسے بدلنے کی کوشش کی تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس کی سیاست ہی اس بات پہ قائم ہے کہ باقی سارے لوگوں کو گالیاں دینی ہے اور اپنی کارکردگی کی طرف نظر نہیں کرنی۔ ہو کیا رہا ہے اور اس کی ایگزیکٹ خبر میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس موجود ہے، اور اپوزیشن کی، حکومت کی، مختلف گروپس کی اتنی زیادہ آپس میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں کہ اب کسی کو کاؤنٹ بھی یاد نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کاف لیگ سے ملے تھے یا ایم کیو ایم زرداری صاحب سے ملی تھی یا نون لیگ
کہ شہباز شریف صاحب نے کسی سے میٹنگ کی تھی، یہ کاؤنٹ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اوور آل لگتا یہ ہے کوئی لین دین، کوئی سودے بازی، گروپس کو اپنے ساتھ ملانے کا کوئی ہیلا، کوئی طریقہ، کوئی بہانہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف ذرائع سے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک رات کو ایک بڑے باوثوق ذریعے سے یہ خبر ملی کہ اصل میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزارت عظمیٰ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور وزیر اعظم پی ٹی آئی کا ہی کوئی آئے گا، لیکن کوئی بہت سینئر آدمی آئے گا جن کی عمر بھی اب زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ اب اپنی سیاست اس کے ٹینیور کے بعد ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو حکومت مدت پوری کرے گی۔ مسلم لیگ نون نے جو ابتدا میں بیانیہ اپنایا تھا اس سے بہت زیادہ ہمیں متضاد چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلے انہوں نے ذکر کیا گجرانوالہ کے جلسے میں جنرل باجوہ کا، اور پھر اس کے بعد جنرل فیض کو سنگل آؤٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ الیکشن ہمیں فوری طور پر چاہیے، اور الیکشن نہ ہوئے تو یہ فوری طور پر تو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی وزیر اعظم نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب بہت پھرتیاں دکھا رہے ہیں، اور پھر پنجاب تخت لاہور مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا۔ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے، اس میں ایک تو یہ ہے شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم بننے کو تیار ہیں۔ مسلم لیگ کاف کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی، اس پہ کچھ بات ہو رہی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں، یہ حکومت مدت پوری کرے گی، نومبر تک کا کم از کم ضرور چلے گی، اس لیے کہ نومبر بڑا اہم ہے، اور ایک ڈیموکریٹک ملک میں نومبر کا اہم ہونا، اور آپ سمجھ رہے ہیں ایکسٹینشن کا معاملہ ہے تو وہ کیوں اہم ہے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ ترین خان، جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے گروپ کس کے اشارے پر حرکت میں آتے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی بڑی واضح اشارے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو نہیں رہا، یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے۔ اصل تبدیلی میٹنگوں میں نہیں ہوتی، اصل تبدیلی لین دین سے نہیں ہوتی، اصل تبدیلی عوام کے پاس جا کر ہوتی ہے، جس میں عوام کو فیصلے کا اختیار ہو، عوام اپنی رائے اور اپنا فیصلہ صادر کر سکے۔ لیکن کچھ کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، اور اس میں ہمیں صرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ حتمی بات، اٹل بات کہنا بہت مشکل ہے، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ بتا دی ہیں آپ کو کہ وزیر اعظم پہ بحث ہو رہی ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بہت اہم ہے، الیکشن فوری طور کے بجائے آگے جو ہیں نومبر کے بعد اناؤنس ہوں گے، اور اگلے مارچ اپریل میں کہیں جا کے اناؤنس ہوں گے، ہوئے جائیں گے۔ مارچ اپریل میں کروانے ہیں تو جولائی میں کروا لیں، مطلب 3-4 مہینے سے کیا فرق پڑتا ہے، حکومت کے 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ اور وہ اگر کوئی اس طرح کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ مارشل لا لگا ہوا ہے اس لیے حکومت کو 5 سال پورے کرانے ہیں، تو دنیا کو تو پتہ ہے یہاں پہ مارشل لا لگا ہوا ہے، یہاں پر فیصلے کون کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کھچڑی کی صورتحال ہے۔ یقینی باتیں کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اندازے ہیں، مختلف ذرائع کی خبریں ہیں، مختلف لوگوں کی توجیہات ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن جتنی جلدی ہو جائیں ان کا فائدہ ہے۔ وزارت عظمیٰ پر وہ خود حق نہ جمائیں اس انٹرم پیریڈ میں، اور کسی اور کو وزارت عظمیٰ ہینڈل کرنے دیں، اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اس پر کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ یہ تخت لاہور بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کی ساری سیاست کا گڑھ ہے۔ اس پہ اگر کمپرومائز کر لیا تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1-1.5 سال کے بعد الیکشن ہوں گے تو صورتحال
ہمارے لیے موافق ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ صورتحال موافق ہوگی، کیونکہ اس وقت تک اتنی تیزی سے جس سوسائٹی میں تبدیلیاں ہو رہی ہوں وہاں اگلے 1.5 سال تک کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تو ہم سب لوگوں کو نہیں پتہ. لیکن ڈیموکریسی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آدمی بنیادی پرنسپل سے اجتناب نہ کرے، بنیادی جو مسائل ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرے. اور وہی یہی ہے کہ ڈیموکریسی میں حق حکمرانی عوام کا ہوتا ہے، عوام کی مرضی اور منشا کا ہوتا ہے. ایک زاویہ نظر یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ایسی کوئی کاوش ہو، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنے بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں. انہوں نے بڑی حکومتیں دیکھی ہوئی ہیں، بڑا کوئی اقتدار دیکھا ہوا ہے، تو یہ اتنی جلدی ٹریپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ شاید کسی نے جو لوگ بتاتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ انہیں مرکوز کر دیا، اور وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ چیف نہ بنے، اور اگر وہ چیف نہیں بنیں گے تو آئندہ مشکلات آسان ہو جائیں گی. بظاہراً ساری کارروائیاں اسی جانب لگ رہی ہیں، ورنہ مسلم لیگ نون انٹرسٹڈ نہیں تھی اس وقت کسی قسم کی حکومت کی تبدیلی میں، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ حکومت کریں اور مزید ایکسپوز ہوں. تو وہ والا پلان اب تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، ناکام ہوگی، تو اس صورت میں عمران خان کا کیا ہوگا اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی جماعتوں کا کیا ہوگا؟ اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. عمران خان کی یہ جو جلسے ہیں جب وہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو اس میں لوگوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. کم جلسوں والے لوگوں میں عموماً میڈیا کا انٹرسٹ بھی کم ہوتا ہے. اس اسکرین سے اگر آہستہ آہستہ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو سیاست ان کی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، اور وہ پاور جو تحریک انصاف کی 2018 میں بنائی گئی تھی وہ نہیں. یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سبکی ضرور ہوگی، شرمندگی ضرور ہوگی، کیونکہ ایک سب پارٹیوں نے ایک خاص قسم کی سٹرگل شروع کی، اس میں ناکامی ہو جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد ان کے پاس پھر مارجن ہے مزاحمت کی سیاست کا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ کو اجاگر کرنے کا اور عوامی رابطہ مہم چلانے کا. کامیاب ہو جاتی ہے تب زیادہ مسائل ہوں گے، اس لیے کہ کامیابی کی صورت میں انہیں اپنے بیانیے کو بھی قائم رکھنا ہے اور پاکستان کو ان مشکل حالات سے بھی نکالنا ہے. تو حتمی بات اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، تو اس سے ضرور پوچھیے گا کہ گزشتہ 1 مہینے سے ہم یہی سن رہے ہیں، آپ بتائیے کون سے اگلے 24 گھنٹے زیادہ اہم ہیں؟